عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ آئندہ چند روز میں ایران کے اوپر ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو امریکہ معاہدوں کے باوجود کیوں حملہ کرنے پر بضد ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو سلام۔ دیکھیے، جب بھی نیتن یاہو وہاں پہ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی معاملہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ انفیکٹ لاسٹ ٹائم بھی نیتن یاہو ڈریگ کر کے امریکہ کو اس جنگ کے اندر لے کر آیا، اور اس دفعہ بھی ممکنہ طور پہ یہ حملہ ہونا تھا۔ اس دفعہ امریکہ کا یہ خیال ہے، بلکہ نیتن یاہو نے اس طرح سے کنونس کیا ہے کہ اگر ہم ایران کو لینڈ لاکڈ بھی کر لیں مکمل طور پہ، اور جو پڑوسی ممالک ہیں سی بی ایس نیوز کے مطابق، جس میں پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، عراق وغیرہ، تو اگر وہاں سے بھی لینڈ لاک کر لیں اور اس کی آمد و رفت کو مکمل طور پہ بند کر لیں اور سی روٹ کو بھی مکمل طور پہ بند کر لیں، تو ہم ایران کو معاشی طور پہ اتنی چوٹ پہنچا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر بات چیت پہ آئے گا۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کیسپین سی ہے اس کو آپ کس طرح سے بند کریں گے، وہ ممکنات میں سے نہیں ہے، اور رشیا، نارتھ کوریا اور چائنا کی حمایت ایران کو حاصل ہوگی۔ اور اب بھی جس طرح سے رپورٹس ہو رہا ہے کہ تقریباً 400 کے قریب جو شولڈر سے چلانے والے راکٹ لانچرز ہیں وہ تقریباً یونٹس ایران پہنچ چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ان کا خیال یہ ہے، بڑی پکچر میں اگر آپ دیکھیں، میری اپنی ذاتی انالیسز یہ ہے کہ پاکستان نے 3 دفعہ کوشش کر کے امریکہ کو اس جنگ سے وے آؤٹ دیا۔ بالکل کیا وجہ ہے کہ امریکہ بار بار اس جنگ میں دوبارہ آ جاتا ہے اور اپنی ایفرٹس کو ڈبل ڈاؤن کر دیتا ہے؟ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ امریکنز کا خیال یہ ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، چونکہ وہ بزنس بیک گراؤنڈ کے ہیں، کہ اگر اس علاقے کی انرجی سپلائیز کو مکمل طور پہ کرپل کر دیا جائے، چاہے وہ عربوں کی ہے یا ایرانیوں کی ہے، تو اس صورت میں جو انٹرنیشنل آئل مارکیٹ ہے اس کو امریکہ اس کے اوپر اجارہ داری قائم کر لے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ امریکہ خود بھی آئل پروڈیوس کرتا ہے اور وینزویلا کا آئل بھی ہے، اور اس طرح سے وہ دنیا کی کو مہنگا ترین آئل بیچ کے اپنے خزانوں کا منہ بھر سکتا ہے۔ دوسری ان کی سمجھ میں غالباً یہ بات آ رہی ہے کہ آئل کا زمانہ چونکہ جا رہا ہے اور الٹرنیٹیو انرجی سورسز آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو اسٹریٹجک ریزروز امریکہ کے پاس موجود ہیں انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ اور الیکشنز کے دوران ڈرل بیبی ڈرل کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چائنا الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز پہ چلا گیا ہے۔ چائنا اس وقت اپنی جو اس کی ڈپینڈنسی تھی آئل کے اوپر، کافی حد تک اس نے منیمائز کر دی ہے، گو کہ وہ یہ گرین اور کلین انرجی جو ہے دنیا کے اندر اب تک گلوبل مارکیٹ میں اس طرح اسے بھیج نہیں رہا، لیکن اپنی ضروریات کے لیے اس نے اسے مکمل کر دیا ہے۔ پھر امریکہ کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ چونکہ اس طرح کی اسٹریٹجی سے ان کی اپنی جو فرینڈلی ریجیمز ہیں اس علاقے کے اندر وہ بھی کمزور پڑ جائیں گی اور وہاں پہ ریجیمز تبدیل ہو جائیں گی، تو کیا یہ امریکہ کے سیاسی اور معاشی مفادات کو سوٹ کرتا ہے؟ بیکاز یہ وہ ممالک ہیں جو ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ امریکہ کے اندر کرتے ہیں۔ بالکل، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فالٹی اسٹریٹجی ہے، اور اس کا نتیجہ اس کی وجہ 2 ہیں، ایک نیتن یاہو کا وہاں پہ ہونا، اور دوسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنے فلٹرز ہیں فارن پالیسی کے، چونکہ وہ ہٹا دیے ہیں، تو کوئی الٹرنیٹیو آپشن یا اس کے اوپر کرٹیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 30 کے قریب جو سپریم کمانڈرز تھے پینٹاگون کے، انہیں پیٹ ہیگسیٹ نے بغیر کوئی وجہ بتا کے فارغ کر دیا تھا۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کے باعث اس وقت جو پالیسی مجھے نظر آ رہی ہے وہ امریکہ کے اپنے سیاسی، عسکری اور معاشی مفادات کے خلاف ہے۔ بالکل، آپ نے امریکی سیاست کا ذکر کیا۔ امریکہ نے ایران پر جب حملے کیے تو اس کے بعد اپیرنٹلی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی جو قیادت ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، تو کیا آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں اس پہ کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ نیگیٹو امپیکٹ اس پہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ذاتی سیاست پہ یا ان کی پاپولیرٹی پہ؟ جی ہاں، دیکھیں، پاپولیرٹی تو لویسٹ ایپ کے اوپر آ گئی ہے نا۔ البتہ اب ایک اور بڑی کوشش ہو رہی ہے، انکلوڈنگ وہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے، آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی۔ الٹرنیٹیو نیریٹو بنایا جا رہا ہے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت امریکہ کا تاثر ذرا بہتر ہو، بیکاز پیو سینٹر نے ایک سروے کیا ہے جس میں جو امریکہ کی امیجنری پاور ہے، امریکہ کا جو سافٹ پاور ہے، وہ چائنا کے مقابلے میں بہت حد تک کم ہو چکا ہے اور چائنا بہت آگے چلا گیا ہے۔
تو اس کو دوبارہ ریکور کرنے کے لیے اس وقت جو امریکہ میں تھنک ٹینکس ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر، وہ اب یہ ڈیبیٹ شروع کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ایران ختم نہیں کرنا چاہتا، اور ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کی طاقت کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دے، تو لہٰذا یہاں پہ ٹرمپ صاحب بالکل ٹھیک ہیں اور وہ امریکہ کی پاور کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو نیریٹو ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے زائنسٹ لابی اور پلس امریکہ میں نیو کنزرویٹو کی جو ایفرٹس نہیں نظر آ رہی ہے، اس سے غالباً تاثر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ البتہ ابھی تک جو پاپولیرٹی کا لیول ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ لویسٹ ایپ کے اوپر ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ کے اندر ریزولوشن آئی، وہ ریزولوشن کے جنگ ایران کے خلاف ختم کی جائے، 1 ووٹ سے اس نے ڈیفیٹ کھایا۔ اس سے پہلے وہ 6-7 ووٹ سے تھی، پھر 4 ووٹ سے تھی، تو یہ ایک مستقلاً ایک پولیٹیکل پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ موجود ہے، اور یہ پولیٹیکل پریشر اس لیے موجود ہے کہ جو امریکی عوامی رائے ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس جنگ میں ان کے ٹیکسز کا پیسہ لگ رہا ہے، وہ ان پہ لگنا چاہیے، نہ کہ اس جنگ میں یہ پیسہ پھونک دیا جائے، اور یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے۔